الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں آذان سحر پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے معاشی عدم استحکام میں احساس کمتری کا دخل۔ انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے مطلقاً طور پر معاشی عدم استحکام کی صورتحال کے حوالہ سے میں چند ایک کلمات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت اگر ہم دنیا بھر کا جائزہ لیں اور دنیا بھر کے معاشی نظام کا جائزہ لیں تو امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ اس وقت معاشی نظام مکمل طور پر یہود و نصارہ کے تسلط میں ہے۔ عالم کفر نے اس پر اپنا قبضہ کیا ہوا، اپنا شکنجہ مضبوط کیا ہوا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ معاشی اعتبار سے انتہائی کمزوری کا شکار ہے۔ اور یہی کیفیت ہمارے وطن عزیز کی ہے کہ اگر ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کا جائزہ لیں تو یہاں پر بھی آئے روز جو ہے وہ ہمارا جو IMF کا قرض ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قرضوں تلے ہمارا ملک دبتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں بھی کوئی ایسی پالیسی وضع کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ جو ملک کو معاشی حوالے سے استحکام بخشے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کا ایک معاشی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو اور مسلمانوں کو معاشی میدان میں استحکام ملے۔ اور ظاہر ہے کہ جب معاشی اعتبار سے مسلمانوں کو استحکام ملے گا، عالم اسلام کو استحکام ملے گا اور ہمارے وطن عزیز کو استحکام ملے گا تو آٹومیٹکلی یہ ہے کہ ہمارا سر انشاءاللہ فخر سے بلند ہوگا اور اپنا بیانیہ مضبوط انداز سے ہر پلیٹ فارم پر بیان کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ یہ تو کیفیت تھی جو اجتماعی اعتبار سے معاشی عدم استحکام کی، جس کو اللہ کے فضل و احسان سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہی کیفیت ہماری انفرادی اعتبار سے ہے۔ آج کون سا ایسا گھر ہے، کون سا ایسا خاندان ہے، اور کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر معاشی استحکام ہمیں حاصل ہے۔ دنیا بھر کی کیفیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور پھر علی سبیل الانفراد، انفرادی اعتبار سے بھی آج ہر طرف بے روزگاری ہے، ہر طرف معاشی عدم استحکام ہے، ہر طرف غربت و افلاس نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہماری انفرادی طور پر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور اجتماعی طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم معاشی عدم استحکام سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیابی حاصل کریں اور معاشی استحکام حاصل کریں، اور معاشی استحکام کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلم اپنا سر فخر سے بلند کر سکے۔ تو یقیناً اس حوالے سے ہمیں کوئی پالیسی وضع کرنا، ایسا لائے عمل بنانا اور پھر اس کو فالو کرنا اور عملی طور پر اقدامات کرنا، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ مگر چونکہ خاص طور پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے معاشی عدم استحکام میں احساس کمتری کو دخل۔ احساس کمتری کیا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ احساس کمتری کا بالکل عام فہم اور سادہ سا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو نااہل سمجھنا، یہ احساس کمتری ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم اس کام کو کرنے کے اہل نہیں، ہم میں وہ قوت، وہ طاقت، وہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس کام کو بطریق احسن پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ یہ احساس کمتری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس کمتری نے ہی معاشی طور پر آج ہمیں اس نہج پر پہنچایا ہے کہ ہم وہ آئے روز جو ہے وہ
قرض کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم معاشی عدم استحکام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس کمتری سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا۔ احساس کمتری کا جو لبادہ ہم نے اوڑھ رکھا ہے، ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور احساس کمتری کے خول سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے جس وقت ہمیں اعضاء سلامت دیے، ہمارا دماغ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب ساری صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، عملی طور پر کچھ کرنے والے بنیں، سستی اور کاہلی کو اپنے پاس نہ آنے دیں۔ جس وقت عملی طور پر ہم اللہ جل جلالہ کے توکل پر میدان عمل میں نکلیں گے، تو رب انشاءاللہ ہماری اپنی مدد ہمارے شامل حال فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوشش کریں، اپنا بھرپور طریقے سے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہم میدان عمل میں نکلیں سو صحیح کچھ کرنے کے لیے۔ اور جتنی بھی اقوام عالم اس وقت وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اپنے آپ کو شامل کیے ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ بھی کامیابی سے ہمکنار ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو احساس کمتری سے باہر نکالا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ صلاحیت میرے پاس موجود ہے اور میں نے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کی حالت زار کو جس وقت دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری بھی موجود ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی موجود ہے اور کاروباری حوالے سے آئیڈیاز بھی ہیں، مگر سٹیپ کون اٹھائے، عملی طور پر آگے کون بڑھے، اپنا قدم آگے کون بڑھائے؟ اندیشہ ہے کہ کہیں مال ضائع نہ ہو جائے، اور یہ خوف اور ڈر جب تک ہمیں لاحق رہے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط کیا، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو، اور باسیت قوم انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تو ان لوگوں نے احساس کمتری سے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے، اپنے ہر فرد کو احساس کمتری سے باہر نکالا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے جو نوجوانوں کے نام بالخصوص پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو احساس کمتری سے باہر نکالیں۔ رب نے آپ کو جو صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، رب نے آپ کو جو دماغ عطا فرمایا ہے اور جو علم و فن اللہ جل جلالہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کو بروئے کار لائیں، میدان عمل میں نکلیں اور کچھ نہ کچھ کرنے والے بنیں۔ جب انشاءاللہ میدان عمل میں نکلیں گے، اللہ کی مدد بھی انشاءاللہ شامل حال ہوگی اور آپ انشاءاللہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی فرامین اس حوالے سے موجود ہیں، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کی کثرت جو ہے وہ تجارت میں ہے، وہ کاروبار میں ہے، مگر آج ہم نے سب کچھ نوکری کو ہی سمجھ لیا۔ نوکری کرنا یہ شریعت مطہرہ نے اس کو جائز رکھا ہے، یہ ایک حلال ذریعہ ہے رزق کمانے کا اور معاشی طور پر استحکام حاصل کرنے کا، مگر یہ کہ رزق کی کثرت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے کاروبار میں رکھی ہے، وہ تجارت میں رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فقط نوکری پر انحصار نہ کریں، یا یہ تصور اپنا نہ رکھیں کہ نوکری ملے گی تو تبھی میرے گھر کا چولہا چلے گا، نوکری ہوگی تو تبھی ہم اپنے گھر کے افراد کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور اپنے لائف سٹائل میں بہتری لا سکتے ہیں، یا نوکری ہوگی تو تب جا کر ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور کاروباری اعتبار سے، تجارتی حوالے سے اور کسی بھی جائز ذریعہ آمدن کو آپ اختیار کر کے اللہ کے توکل پر میدان میں نکلو، رب کی نصرت انشاءاللہ شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ نوکریوں والوں سے بڑھ کر آپ کو انشاءاللہ رزق ملے گا کاروبار سے، تجارت سے، اور رزق حلال کے دیگر جو ذرائع، جو اسباب اور جو طریقہ کار شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کو بروئے کار لا کر ہم رزق جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو احساس کمتری کو بہرحال ہمیں نکالنا ہوگا۔ میں آج اس اذان سحر پروگرام کے توسط سے والدین کو بھی یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ کئی والدین اور کئی ایسے نوجوان جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور کئی مرتبہ ایسے کئی نوجوانوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، میری الحمدللہ پورا ڈائیلاگ کا سلسلہ ہمارا ہوا۔ کئی ایسے نوجوان ہیں کہ جن کے پاس
ڈگری بھی ہے، باصلاحیت بھی ہیں اور ان کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے، مگر والدین اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے معاذ اللہ بطور رشوت وہ 10-10 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں، مگر وہی 10 لاکھ روپے اپنے بیٹے کو کاروبار کے لیے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ انہیں اندیشہ کہ یہ مال ضائع ہو جائے گا، کہیں یہ مال جو ہے نا وہ ہمارا ڈوب نہ جائے، اور بیٹا کاروبار میں اگر اس مال کو لگائے گا تو انہیں اندیشہ ہے کہ یہ مال کہیں ہمارا ضائع نہ ہو جائے۔ تو والدین کے لیے میری آج کے پروگرام کے ذریعے یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ اپنی اولاد پہ بھروسہ کیجئے۔ جس اولاد کو آپ نے 20-20 سال 30-30 سال پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا آپ نے اہتمام کیا اور ان پر ہر طرح کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، انہیں مزید کچھ آپ اگر دینے کی پوزیشن میں ہے تو ان کو انویسٹمنٹ دیں، انہیں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروائیں، انہیں کچھ کمانے کے گر سکھائیں، آپ سرپرستی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور انشاءاللہ یہ میدان عمل میں نکلیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ بہت سارے نوکریاں کرنے والے لوگوں سے بڑھ کر انشاءاللہ رزق کما کے آپ کو انشاءاللہ دیں گے، اور گھر کے انشاءاللہ معاملات کو بہتری کے حسن انشاءاللہ یہ چلانے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی اولاد پر اعتماد کریں، انہیں کاروبار کرنے کے مواقع فراہم کریں، اور جس وقت مجموعی طور پر ہم نے انشاءاللہ اس انداز سے عدم استحکام جو معاشی اعتبار سے ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اگر یہ عزم مصمم کر لیا تو رب انشاءاللہ ہمارے لیے کئی راہیں کھولے گا اور کئی راستے ہمیں عطا فرمائے گا کہ ہم انشاءاللہ معاشی طور پر خود بھی مضبوط ہوں گے، اپنے خاندان کو مضبوط کرنے والے بن سکیں گے، اور اسی طرز پہ اپنے ملک کو معاشی استحکام کے اصول میں انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اپنا کردار انشاءاللہ ادا کر سکیں گے۔ اور حکومتی سطح پر بھی میری کچھ گزارشات ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارے جو مقننہ ادارے، ہماری قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، تو 5 سال اسمبلی کا جو ایک آئینی دورانیہ ہے، آئینی مدت ہے، تو 5 سال گزر جاتے ہیں، مگر یہ کہ ہمارے ملک کے جو بڑے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشی عدم استحکام کا ہے، اس کو ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے مقننہ اداروں میں بالکل ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا، کہ شاید اس مسئلہ کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی اس وقت ہمارے ملک کو ایک درپیش بڑا مسئلہ ہے، اور جانسیں دے کر الیکشن کے دنوں میں کوئی کروڑ نوکریوں کے جانسیں دیتا ہے، کوئی لاکھوں کے دیتا ہے، کوئی طرح طرح کے سبز باغ دکھا کر نسل نو کو یرغمال بنا کر ان سے ووٹ تو ہتھیا لیتے ہیں، مگر عملی طور پر نوجوانوں کے لیے ہمارے ملک کی جو سیاسی قیادتیں ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اور جو اقتدار میں آنے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس کیا پالیسی ہے۔ آج یہ کہ 5 سال ہماری اسمبلیوں کے گزر جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ عملی طور پر جو ملک کے بڑے مسائل ہیں، جیسے معاشی عدم استحکام ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، ان سارے احوال پر کون بل پیش کرتا ہے، کون سی ایسی اسمبلی کی باس و مباحثے ہیں کہ اس پر کوئی واقعتاً کوئی باس و مباحثہ کے بعد کوئی لائے عمل بنتا ہے، اور ملک کو عدم استحکام سے نکال کر معاشی استحکام فراہم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے، کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ تو 5 سال جو ہے ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بس اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے لیے سب کچھ وہ رونا دھونا کرتے ہیں، اور اپنے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں، اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور اپنی مراعات کو بڑھانے کے لیے، اور انہوں نے ملک کو معاذ اللہ دو پہ لگایا ہوا ہے۔ تو کس انداز سے ملک کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ملک کے ساتھ معاذ اللہ غداری کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک یہ IMF کا مقروض نہ رہے، مجموعی طور پر اور اجتماعی اعتبار سے ہمیں انفرادی حوالے سے بھی اور اجتماعی حوالے سے بھی معاشی استحکام ملے، تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور اقتدار کے نشے لینے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسی پالیسی وضع کریں، ملک کے اندر کارخانے لگائیں، فیکٹریاں لگائیں، انڈسٹریز کو فروغ دیں، اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ بیرون ملک کے جو سرمایہ دار ہیں وہ پاکستان میں آئیں، سرمایہ کاری کریں، پاکستان کے اندر جو ہے کہ بزنس لوگ کرنے کے لیے وہ باہر سے آئیں، اور پاکستان کے اندر بھی لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں انہیں سازگار ماحول میسر ہو، تو لوگ اپنا بینکوں سے پیسہ نکال کر وہ کاروبار میں لگائیں، تو آٹومیٹکلی ہمارے لوگوں کو انشاءاللہ کاروبار ملے گا، ان کو نوکریاں ملیں گی، اور مجموعی طور پر ہمارا ملک جو ہے نا وہ معاشی طور پر مستحکم ہوگا، اور IMF کے قرضوں سے ہمیں چھٹکارا
چھٹکارا ملے گا جب ہم کسی کے مقروض نہیں ہوں گے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اپنا بیانیہ ہم زوردار انداز سے اور جاندار انداز سے اپنا بیانیہ ہم ہر پلیٹ فارم پر اور ہر جگہ پر بیان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احساس کمتری سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور اگر ہم ان احساس کمتریوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہم کامیابی کی جانب بڑھ سکتے ہیں، اور ہم بھی کامیاب زندگی گزارنے میں اور اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو مستحکم کرنے میں یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پہ کامل توکل کریں، شریعت مطہرہ کے جو معاشی اصول و ضوابط ہیں اور اسلامی جو تعلیمات ہیں ایک اکنومیکلی لائف کے اعتبار سے اور بزنس کے حوالے سے اور معیشت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، اس کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور یہ ہے کہ سستی کو، کاہلی کو ہم بالکل اپنی زندگیوں سے دیس نکالا بنائیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں انفرادی طور پر بھی استحکام ملے گا معاشی حوالے سے، اور اجتماعی طور پر بھی اور ملکی سطح پر بھی، اور پوری امت مسلمہ کو انشاءاللہ ہمیں استحکام ملے گا۔ اور آج یہود و نصارہ کا ہمارے اوپر غلبہ پانے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہیں اور ہم معاشی طور پر انتہائی کمزور ہیں۔ اگر معیشت کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے، تو آٹومیٹکلی یہ ہے کہ ہم اپنا سر فخر سے اٹھا کر زندگی جی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی خیر فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو استحکام و ترقی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔